اس کے تابع کر لیتا ہے، تو یہی حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہے۔ آپ کا ایک فرمان بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات، خواہشات، احساسات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کرتے۔ تو مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہر کام کے اندر رہنمائی لے شریعت سے۔ اگر شریعت سے وہ رہنمائی لے گا تو اس کی دنیا کی زندگی بھی سکون کے ساتھ گزرے گی، اور اس کے بعد جو حقیقی زندگی ہے، اخروی زندگی، وہ بھی بڑی راحت کے ساتھ گزرے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، جو میرے دل میں آئے میں کروں گا، میرا جسم میری مرضی، اللہ اکبر، جو میرا دل چاہے میں کرتا رہوں، اور پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ میری آخرت کی زندگی اچھی ہوگی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک بندے کی خام خیالی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میرے بندو، اگر تم دنیا میں میری رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش، محنت، جدوجہد کرتے رہو گے، اور ہر کام کے اندر دیکھو گے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوتا ہے، یہ کام میں کرنے لگا ہوں، یہ میرے رب کی رضا والا کام ہے یا ناراضگی والا کام ہے، جو پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے کوئی بندہ، اللہ فرماتے جب میرے پاس آئے گا نا یہ، تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ان کے دلوں کی ہر خواہش کو پورا کیا، جو ان کی چاہت ہوگی، جو ان کی خواہش ہوگی، اللہ ان کی خواہش کو پورا کرے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا اس جنت میں جو تم مانگو گے، جو تمہاری آرزو ہوگی، تمنا ہوگی، جو تمہاری فرمائش ہوگی۔ کیوں؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، وہاں پہ کوئی عام میزبان نہیں ہوگا، تمہاری مہمان نوازی کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہوگا، کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہوگا، اللہ اکبر، وہ تو غفور الرحیم کی بات جو وہ میزبانی ہوگی، وہ تمہاری مہمانی کرے گا وہاں جنت میں۔ اس لیے ایک مومن بندے پر لازم ہے کہ وہ یہ جو چند دن ہے نا، چند، اللہ اکبر، جو بھی اس کے اللہ نے اس کو سانس عطا کرنے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب زندگی کا خاتمہ ہو جائے، تو یہاں دنیا کی زندگی جتنی بھی گزرے وہ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کی تلاش میں گزرے۔ تو نکاح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، اس کے ذریعے بندہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، صاف ستھری زندگی گزارتا ہے، گندے لوگوں سے دنیا کے لوگ بھی محبت نہیں کرتے، اور وہ اللہ، اس کا رسول، اس کے ہاں بھی، ان کے ہاں بھی وہ بندہ محبوب نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں پاکیزہ زندگی گزاروں، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، آپ نے خطبہ دیا نوجوانوں کو، اور نوجوانوں کو مخاطب کر کے پھر آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے شباب والو، اے جوانی والو، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ نکاح کرے، یعنی نکاح کرنے
کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، تو آپ نے فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، اسے چاہیے کہ وہ ضرور نکاح کرے۔ اللہ کے نبی نے پھر آگے نکاح کے فوائد بھی بیان کیے کہ نکاح کرو گے تو کیا فائدہ ملے گا۔ فرمایا اغض للبصر، یہ جو نکاح ہے نا، اس سے تمہاری آنکھیں نیچے ہو جائیں گی، ان کے اندر شرم آئے گی۔ اللہ اکبر، جو حیا ہے، جو حیا وہ تمہاری آنکھوں میں پیدا ہوگی نکاح کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا احسن للفرج، یہ تمہاری شرمگاہوں کو محفوظ کر دے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی سے۔ یہ نکاح کے فوائد بیان کیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے کہا تھا لا تزوج النساء، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ کی ازواج میری اور آپ کی ماؤں کے پاس 3 آپ کے صحابی آئے، انہوں نے آپ کی عبادات کے متعلق پوچھا، ماؤں نے بتایا، انہوں نے ان عبادات کو کم جانا اور کہا کہ ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے، زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تو ایک نے کیا کہا تھا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ رات کا قیام کروں گا، تیسرے نے کہا لا تزوج النساء، میں نکاح کے چکر میں نہیں پڑوں گا کہ میں نکاح کروں اور اللہ کی عبادت سے غفلت کا شکار ہو جاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہو۔ چلے گئے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کر کے، آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماؤں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے 3 صحابی آئے اور انہوں نے یہ کہا، اپنی خواہش کا اظہار اس طرح کیا، تو آپ وہاں رکے نہیں، پھر واپس گئے ان صحابہ کی طرف، بتا دیا تھا ماؤں نے کہ فلاں صحابی تھے۔ آپ گئے اور جا کے ان کو مخاطب کر کے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہو وہ جنہوں نے یہ کہا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا یہ انداز نہیں ہے، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناگا بھی کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اتزوج النساء، میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ اور اس موقع پر پھر آپ نے فرمایا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، عمل کیا لیکن میرے طریقے سے ہی منہ موڑ لیا، اللہ اکبر، میرا انداز ہی اس نے چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا وہ جتنا مرضی عمل کرتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ نکاح اتنی پیاری سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کو طاقت ہے، ہمت ہے اور اللہ نے اس کو وسعتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ نکاح والی سنت کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کی سنت تو نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کو بیویوں والا بنایا، بچوں اور اولاد والا بنایا۔ یہود نے اعتراض کیا تھا رسول اللہ کا کہ کیسا نبی ہے، اللہ اکبر، اگر یہ واقعی سچا نبی ہے تو اس کو تو چاہیے کہ ہر وقت بس اللہ کی عبادت میں لگا رہے، ہر وقت یہ نبوت کا پیغام پہنچانے میں بس مشغول رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ یہ تو نکاح کرتا پھرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک نکاح تو نہیں تھا نا، آپ کی ازواج تھی، بیویاں تھیں، تو
یہ کیسا نبی ہے کہ جو اللہ اکبر نکاح کے چکر میں پڑا ہوا ہے؟ تو تب پھر اللہ نے قرآن یہ اتارا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ رُسُلًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی جی، ان یہود کی باتوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بنائے، جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث فرمائے بھیجے اس دنیا میں، ہم نے ان تمام نبیوں کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ وہ سب نبی بیوی بچوں والے تھے، اور اس میں جہاں ان کے اعتراض کا جواب ہے نا، وہاں اللہ نے نکاح کی بھی ترغیب دلائی ہے کہ لوگوں، تمہارے نبی جتنے بھی اللہ نے تمہاری طرف بھیجے نا، ان تمام نبیوں کی یہ سنت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتے ہیں انکحوا الایام منکم، تم میں سے جو بے نکاحے ہیں، وہ مرد ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو، جو ہی بچہ بلوغت کو پہنچ جائے اسی وقت اس کا نکاح کر دو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ پاکیزہ زندگی گزارے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم، جو تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا، وہ نوجوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کا نکاح کر دو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں غلام اور لونڈیاں، ان کا بھی نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، جن کا تم نکاح کر رہے ہو اگر وہ کنگال ہیں، اگر وہ غریب ہیں، اگر وہ مفلس ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، تم ان کا نکاح کر دو، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے۔ اعتماد تو کرو اپنے رب پر۔ آج ہمیں اعتماد نہیں ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں، جب تک بچہ وہ 30-35 سال کی عمر کو نہیں نہ پہنچتا، اللہ اکبر، اچھے طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں نہ ہو جاتا، اور جو ہے نا وہ مال کے چکر میں خوب لگ نہیں نہ جاتا، اس وقت تک ہم نے نکاح نہیں کرتا۔ اگر پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے بچے بھی پاکیزہ زندگی گزاریں، اور آج کل تو ویسے ہی فتنوں کا دور ہے، اللہ اکبر، اس موبائل سے بڑھ کر فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ غریب ہیں، ان کے پاس کوئی اللہ اکبر مال نہیں ہے، اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے ان کا نکاح کرو، اللہ اپنے فضل سے ان کے مال بانٹتا ہے۔ اور حدیث بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جن کی مدد کو اللہ اپنے اوپر لازم کر لے، ان کی مدد کے ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور یہ فرمان کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یہ تو فرمان اس نبی کا ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بات کرتا ہے تو اللہ کی وحی کے مطابق بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم، اللہ نے 3 آدمیوں کی مدد کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ان 3 میں سے ایک آپ نے فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا، وہ نکاح کرنے والا، اللہ اکبر، جو پاک دامنی کی غرض سے نکاح کرتا ہے کہ میں پاکیزہ زندگی گزاروں، میں صاف ستھری زندگی گزاروں، اور یہاں پہ آپ جو باپ ہے نا، ماں باپ ہیں، ان کے لیے بھی اللہ اکبر سبق ہے کہ جب بچہ کہے نا میرا نکاح کر دو تو کر دیا گیا، آگے سے ٹال مٹول سے کام نہ لو، اللہ اکبر، اس کو نصیحتیں نہ کرو، بلکہ اس کا نکاح کر دو،
پاکیزہ زندگی گزارنے کی غرض سے جو آپ کو کہہ دے کہ میرا نکاح کر دو، اس کا نکاح کر دو۔ رسول اللہ نے فرمایا جو پاک دامنی کی غرض سے کہ میں پاک صاف ستھری زندگی گزاروں، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے زندگی گزاروں، اس غرض سے جو نکاح کرتا ہے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے۔ جب اللہ اس کی مدد کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیں پھر آپ تعبیر کریں اللہ اکبر، تو اللہ کہتے ہیں نکاح کر دو۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا من آیاتہ انا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماتے ہیں اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، وہ کیا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے؟ فرمایا انا خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس اللہ نے تمہاری بیویاں تمہاری اپنی ہی جنس سے پیدا کر دی۔ اور یہ تمہاری جنس سے ان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ میاں بیوی والی رشتہ داری جو ہے نا، اللہ اکبر، خاوند اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جہاں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وہاں سکون حاصل کرنے۔ ایک آدمی تھکا ہوا باہر سے آتا ہے، کام کاج سے فارغ ہو کے آتا ہے، گھر میں آئے اللہ اکبر اس کو پانی بھی دیا جائے، اس کو کھانا بھی پیش کیا جائے، اس کے ساتھ باتیں بھی کی جائیں، بس اتنے میں ہی وہ سکون حاصل کر لے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو رشتہ ہم نے بنایا ہے تمہاری جنس سے، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کو ایک ہی جنس سے پیدا کیا۔ اگر خاوند کسی اور جنس سے ہوتا اور عورت جو ہے وہ کسی اور جنس سے ہوتی تو وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ اکبر اگر بیوی کسی اور جنس سے ہوتی اور خاوند کسی اور جنس سے، یہ اللہ کی طرف نوازی ہے۔ میں من آیاتہ انا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے درمیان مودت کو پیدا کر دیا ہے۔ میاں بیوی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا دونوں کے درمیان ہم نے محبت کا رشتہ قائم کر دیا، پیار کا رشتہ قائم کر دیا، ہمدردی کا رشتہ قائم کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی بہت ہی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ زوجین میاں بیوی یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور یہ چیز اللہ نے صرف مسلمانوں کو عطا کی۔ آپ جانتے نہیں ہیں اللہ اکبر کے یورپ کی طرف معاشرہ کیسا ہے اور ان کی کیسی اللہ اکبر بنادستوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں نکاح والی یہ سنت رسول اللہ کی عطا فرما کے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کی، اور یہ مودت اور محبت کا رشتہ کیسے ہے؟ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میں ایام مہماری کے اندر گزری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آگے آپ دیکھتے میں پانی پیتی، پانی پینے کے بعد کچھ بچا ہوا پانی میں رکھ دیتی یا محمد مصطفیٰ کو پکڑا دیتی، وہ برتن پانی کا میں آپ کو پکڑا، تو پھر میں دیکھتی رہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پانی پیتے ہیں اور کہاں پہ اپنے ہونٹ رکھ کے رسول اللہ پانی پیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہی ہونٹ رکھتے جہاں سے حضرت عائشہ نے پانی پیا۔ اللہ اکبر، یہ مودت ہے، یہ محبت ہے، اور یہ اللہ نے زوجین کے درمیان رکھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم نے نسبی رشتوں والا اس کو بنا دیا، وصہرا اور سسرالی رشتوں والا بنا دیا۔ تو یہ اللہ کی عنایت ہے۔
زوجین نکاح کے ذریعے پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ نے لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو رسول اللہ کے عمل کو اپنے سامنے رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھیے گا۔ آپ نے حضرت فاطمہ کے لیے انتخاب کیا تو حضرت علی کا انتخاب کیا، حالانکہ اس وقت علی کے پاس کوئی بھی مال و دولت نہیں، کوئی مال و دولت نہیں۔ حضرت علی سے آپ نے پوچھا تھا، علی تو نکاح کرنا چاہتا ہے، کچھ مال و دولت ہے، کچھ ہے تیرے پاس؟ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو تیرے پاس ایک زرہ تھی وہ کہاں پہ ہے؟ ہاں ہاں یا رسول اللہ وہ زرہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسی کو فروخت کر دو، اور علی نے وہ بیچی زرہ، اسی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا آپ نے جہیز بنایا، جس کو آج ہم آج کا جہیز کہتے ہیں نا، کہ ٹرک بھر بھر کے دو، اور پھر جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کا بھی بہت مطالبہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت علی کی ہی زرہ کو فروخت کر کے اسی کا کچھ سامان تیار کر دیا حضرت فاطمہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، لوگوں عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ 4 چیزوں میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لمالہا، یا تو مال کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا حسن کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا حسب اور نسب کی وجہ سے کی جاتی ہے، خاندان کی وجہ سے کی جاتی ہے، یا آپ نے فرمایا لدینہا، دین کی بنیاد پہ عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا لوگوں میرے امتیوں نہ مال دیکھنا، نہ حسب نسب دیکھنا، اور اسی طرح اللہ اکبر نہ حسن و جمال دیکھنا۔ اگر تم نے اپنے بچوں کا نکاح کرنا ہے، اس کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو صرف دین کی بنیاد پہ انتخاب کرنا، دین کو آگے رکھنا۔ اور آج کیا ہمارا حال یہ جو ہم سب بیٹھے ہوئے یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں، کیا یہی حال ہے ہمارا؟ اللہ اکبر، ہم تو سب سے پہلے اگر دیکھتے ہیں نا تو وہ مال دیکھتے ہیں، مال۔ اللہ اکبر کہ مال میرا جو ہے نا وہ داماد بنے، اس کے پاس مال بہت زیادہ، جبکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مال نہ دیکھنا، حسن و جمال کی وجہ سے نکاح نہ کرنا، حسب نسب کی وجہ سے نکاح نہ کرنا۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کے لیے، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کے لیے کسی بچی کا انتخاب کرنا ہے تو اس کی دینداری کو دیکھ کے انتخاب کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، خدا کا خوف رکھنے والے حکمران، ہمارے حکمرانوں جیسے نہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے، ساری رات اللہ اکبر کبھی سوتے اور کبھی اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت میں سجدے میں سے جو ہے وہ رات گزارتے، اور پھر فرصت ملتی نا اللہ اکبر لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے، مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے کہ لوگوں کے حالات مجھے پتہ چلے۔ اللہ اکبر، یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ چکر لگا رہے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر، وہ دودھ بیچنے والوں کا گھر تھا، گھر سے آواز کیا آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، ماں دودھ میں پانی ملانا چاہتی ہے، بیٹی اس کو منع کرتی ہے، ماں یہ کام نہ کرنا، دودھ کے اندر پانی نہ ملانا، یہ ملاوٹ نہ کرنا۔ بیٹی ماں کہتی ہے وجہ کیا ہے آخر؟ کہتی ہے ہمارے امیر المومنین نے منع کیا۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر فاروق نے اس سے روکا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ رات کی تاریکی ہے، تنہائی ہے، اللہ اکبر، یہاں پہ امیر المومنین کون سے موجود ہیں اور تو امیر المومنین کی بات کر رہی ہے میرے سامنے۔ حضرت اللہ اکبر اس بچی نے جب یہ سنا نا اپنی ماں سے، کہنے لگی اگر ماں اللہ اکبر امیر المومنین ہمیں دیکھ نہیں رہے تو کیا امیر المومنین کا اللہ رب خدا ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ وہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ اکبر، لہذا دودھ میں پانی نہ ملانا، یہ دینداری اس بچی کی
یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، اللہ اکبر، اس کی یہ بات حضرت عمر کے کان میں پڑتی ہے، فوراً گھر واپس جاتے ہیں، اپنی زوجہ کو کہتے ہیں یا اپنے خادم کو کہتے ہیں جاؤ فلاں گھر میں جا کے پتہ کر کے آؤ، ان کی ایک بچی ہے، کیا اس کا نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پتہ کیا گیا، آ کے بتایا گیا، امیر المومنین وہ تو بیوہ عورت ہے، وہ بچی اس کا خامد اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ فوراً اس کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجو، میں اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، امیر المومنین نے یہ نہیں دیکھا کہ مالدار ہونی چاہیے، حسب نسب والی ہونی چاہیے، اللہ اکبر، حسن و جمال والی ہونی چاہیے، صرف ایک چیز کو بنیاد بنایا، اللہ اکبر، تقوی کو، پرہیزگاری کو، دینداری کو پیغام بھیجا، نکاح ہو گیا۔ ان سے پھر اللہ نے ایک بیٹی حضرت عاصم کا نکاح اس بچی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ ہوا، ان سے پھر اللہ نے ان دونوں کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اسی بیٹی سے پھر اللہ نے عمر بن عبدالعزیز عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، عمر بن عبدالعزیز، جب آپ دین کو دیکھیں گے نا کہ میری بچی اللہ اکبر دیندار لڑکے کے ساتھ بیاہی جائے، آج یہ کتنا اللہ اکبر کتنا عجیب معاملہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے بچہ کماتا کتنا ہے؟ اللہ اکبر، اس کے جو ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ یہ اگر کاروبار کرتا ہے تو اس کے کاروبار کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، مہینے کا کتنا کما لیتا ہے؟ یہ میرے سوالات ہوتے ہیں، یا خاندان گھر والوں کے مطابق پوچھا جاتا ہے کہ افراد کتنے ہیں؟ کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ میرا اللہ اکبر جو داماد بننے والا ہے، جس لڑکے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو، کیا وہ نمازی بھی ہے، نماز پڑھنے والا بھی ہے، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ کیسا ہے، اس کی دینداری کا معاملہ کیسا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میرے امتیوں، جب تمہارے پاس پیغام آ جائے، اللہ اکبر، کوئی بندہ کوئی مرد پیغام دے یا کسی لڑکی والوں کے اس کی طرف سے کسی لڑکے کا انتخاب کیا جائے اور اس میں اللہ اکبر تمہیں پسند آ جائے اس کا دین، اس کا اللہ اکبر اخلاق کے لحاظ سے بڑا عمدہ ہے، یہ دینداری کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے، آپ نے فرمایا زوجوہ ہو، اپنی بیٹی کا اس دیندار کے ساتھ نکاح کر دیا کرو، تقوی کی بنیاد پہ اور اخلاق کی بنیاد پہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں نہ کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو پھر زمین کے اوپر بہت بڑا فتنہ رونما ہو جائے گا، بہت ہی بڑا فساد جو ہے وہ رونما ہو جائے گا۔ اس لیے دینداری کو بنیاد بنائیں، دینداری کو بنیاد بنائیں، بچی کا انتخاب کرنا ہے دین کی بنیاد پہ، لڑکے کا انتخاب کرنا ہے تو دین کی بنیاد پہ۔ اگر آپ یہ کام کریں گے نا تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ ٹائم مجھے اجازت نہیں دیتا، کیسی دینداری تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جن کو رسول اللہ نے فرمایا مجھے اللہ نے اللہ اکبر ایک فرشتہ بھیج کے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت علی کے گھر میں آئی، حضرت علی کا انتخاب بھی آپ نے دینداری کی بنیاد پہ کیا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ گھر میں حضرت علی کی آئی، چکی چلا چلا کے چکی پیس پیس کے دانے اس میں اللہ اکبر ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے اور حضرت فاطمہ گھر کا کام کاج کرتی۔ ایک دن حضرت علی کہنے لگے فاطمہ اللہ اکبر اتنا زیادہ کام اکیلی کرتی ہو اور چکی چلا چلا کے تیرے اللہ اکبر ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، آج جاؤ اپنے ابا جان کے پاس، وہاں غلام آئے ہیں، وہاں لوڑیاں آئی ہیں، ان سے کوئی خادمہ ہی لے آؤ گھر میں کام کاج کرنے کے لیے۔ گئی حضرت فاطمہ
لیکن وہاں محمد مصطفیٰ موجود نہیں تھے، رسول اللہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ واپس آ گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب رسول اللہ آئے نا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ گھر میں موجود نہیں تھی، آپ کی نقد جگر فاطمہ تشریف لائی تھی، آپ کو بتایا گیا کہ غرض کیا تھی، مقصد کیا تھا فاطمہ کے آنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں بیٹا مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی فاطمہ آج میرے گھر میں آئی تھی اور اس کا مطالبہ تھا کہ کوئی خادمہ ہی عنایت کر دیں تاکہ گھر میں کام کاج میں جو ہے نا وہ کچھ معاونت ہو جائے۔ بیٹا اللہ اکبر، اس سے خادم اور خادمہ سے بہتر عمل تجھے نہ بتا دوں؟ حضرت فاطمہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ، جی ابا جان ضرور بتائیے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب سارا دن کام کاج کرنے کے بعد تھکاوٹ ہو جائے نا اور آرام کی غرض سے بستر پر آئے، اللہ اکبر، تو خادم سے بہتر وظیفہ بتاتا ہوں تجھے، خادمہ سے بہتر وظیفہ عنایت کرتا ہوں، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ 33 دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کر، یہ 100 دفعہ اپنی زبان سے تو کہے گی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ تجھے ساری تھکاوٹوں سے نجات عطا فرمائے اور تیرے لیے یہ خادمہ سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ انتخاب کریں، اللہ اکبر، اپنے داماد کے لیے انتخاب کریں تو تقوی والے بچے کا، اللہ اکبر، دینداری کی بنیاد پر۔ کسی کو آپ نے بہو بنانا ہے، اپنی بیٹی بنانا ہے تو اس کا بھی انتخاب کریں تو دینداری کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ اگر آپ نے فرمایا تم ایسا نہیں نہ کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہی پھیلتا چلا جائے گا، اور آج فساد دیکھ لیں کس قدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حق حقوق بھی بیان فرمائے، مرد کے حق حقوق بھی بیان فرمائے۔ مردوں کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اتقوا النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ انا خیر من اہلی، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ رسول یہی چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے، یہ ہمیشہ قائم رہے، اس میں کبھی دراڑ نہ پڑے۔ شیطان کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے، اور جو انسان پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ اکبر گندگی کی طرف واپس لوٹ جائے اور بے حیائی کی طرف۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا جو شیطانی چیلا آ کے کہتے ہیں نا شیطان کو کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ جدائی کروا دی، ان کے درمیان دراڑ ڈال دی، تو شیطان اس کو خاص دھمکی دیتا ہے کہ یہ کام کا کرنے والا جو تو کر کے آیا ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں ناپسند چیز، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں ناراضگی والا عمل، سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والا عمل وہ طلاق ہے۔ طلاق معمولی باتوں پر طلاق تک نوبت پہنچتی ہے، اور ماں باپ پھر یہ رشتہ داری ختم ہونے کی طرف آتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، نبیوں کی سنت ہے، اللہ نے ان کو بیوی اللہ اکبر بیوی بچوں والا بنایا، نبیوں کا یہ طریقہ ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اگر کسی عورت کی کوئی خامی تجھے اچھی نہیں نہ لگتی، تو سمجھتا ہے کہ یہ خامی اس کے اندر موجود ہے، اگر کوئی خامی اس کے اندر موجود ہے تو اللہ نے 100 خوبیاں بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ خامیوں پر نہ نظر رکھا کر، ہمیشہ خوبیوں کو ہی دیکھا کر، اور یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ایک دوسرے کی خامیوں کے پیچھے نہ پڑا کریں، ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ کے طریقے اور انداز کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، جس قدر آپ رسول اللہ کا انداز اختیار کریں گے اللہ اسی قدر خیر و برکات عطا فرمائے گا، اور جس قدر رسول اللہ کی اللہ اکبر سنت کی مخالفت کی طرف جائیں گے اتنا ہی اللہ خیر و برکات سے محروم فرما دے گا۔
اللہ ہم سب کو پیارے نبی کے انداز اور طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔